اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. صرف 3 کام کریں تو آپ اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخری زندگی میں بھی کامیاب، یعنی مرنے کے بعد کی جو ہماری اصل زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس میں بھی کامیاب. اور یہ جو زندگی ہے یہ تو بڑی مختصر سی زندگی ہے نا، یہ تو جیسے تیسے گزر جاتی ہے. سکون، اطمینان، دولت جتنی بھی ہو، کم ہو زیادہ ہو، غربت بھی ہو، تو تب بھی گزر جاتی ہے. غریب بھی اپنی زندگی پوری کر جاتا ہے، امیر بھی اپنی زندگی پوری کر جاتا ہے. تو یہ زندگی تو کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں دیکھیں نا، سب سے بڑی جو میں ٹینشن کا علاج بتایا کرتا ہوں دوستوں کو، وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ زندگی آج ہے کل نہیں ہے. تو یہ ساری ٹینشنیں جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر ہی ہیں نا، وہ ہمارے زندگی کے ساتھ ہی ہے نا، ہمارے سانس چلنے کے ساتھ ہی ہے نا. اگر ہمیں گرمی لگتی ہے، سردی لگتی ہے، کسی کے نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، تو ہماری زندگی کے ساتھ ہی ہے نا. یا اور مسئلے مسائل ہیں، وہ سارے زندگی کے ساتھ ہیں. ادھر زندگی ختم، ادھر یہاں کی کتاب بند. تمام مسائل ختم، تمام پریشانیاں ختم، تمام ٹینشنیں ختم. اب اس زندگی میں ہم چلے گئے کہ جو نہ ختم ہونے والی، جو زیادہ پھر ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے جو نہ ختم ہونے والی زندگی نا، کہ اللہ نہ کرے اگر اس زندگی کے اندر جو ہمارے ڈیڈز ہیں اس کی کمیوں کی وجہ سے ہماری جو مستقل زندگی ہے اس کا نقصان ہو جائے، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، جس کو ہم دوبارہ، ہمیں کوئی اپرچونٹی نہیں ملنی نا، دوبارہ زندگی ملنی ہی نہیں ہے جہاں پہ آگے ہم اپنی اصلاح کر سکے. تو اس سے کیا ہوگا، اس سے پھر یہ سمجھ لے کہ ہمارے لیے وہ دروازے بند ہو گئے نا. تو اس لیے اس کی فکر زیادہ کرنی چاہیے. اب 3 چیزیں میں بتانے لگا ہوں، کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں، بڑی آسان ہیں. اور میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں، آپ مجھ پہ یقین رکھیں، صرف 3 چیزیں کر لیں. پہلی چیز یہ ان لوگوں کے لیے جو نان مسلم ہیں، کہ مسلمان ہوتے ہیں، یعنی ایمان لے آئے، اللہ پہ ایمان لے آئے، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے کہ وہ آخری نبی ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، اور قرآن پاک کے اوپر ایمان لے آئے، اور باقی وہ جو پیغمبر گزرے ہیں، انبیاء کرام گزرے ہیں، جو اللہ کے سچے نبی تھے، پیغمبر تھے، ان پہ ایمان لے آئے. تو اس طریقے سے جو اس کے فرائض ہیں، جو اللہ نے اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے، اپنی احادیث کے ذریعے اور قرآن کے اندر جن کا ذکر ہے، اس کے اوپر عمل کرے بس. اور وہ کیا، وہ منیمم ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے. فرض نمازیں پڑھے، بڑا آسان سودا، 24 گھنٹے کے اندر 5 فرض نمازیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ پڑھ لیں. اگر ایکسٹرا نہیں کوئی عبادت کرنا چاہتے، نہ کریں، کم از کم یہ کام. ایکسٹرا کریں گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. آپ دیکھیں نا، جس طرح ہم محنت زیادہ کرتے ہیں، ہم جدوجہد زیادہ کرتے ہیں، تو اس کا ہمیں ڈویڈنڈ زیادہ ملتا ہے. اسی طرح اگر عبادت بھی زیادہ کریں گے تو ہم اللہ کے زیادہ قریب ہوتے جائیں گے، زیادہ ہمارے اندر پاکیزگی آنی شروع ہو جائے گی. لیکن کم از کم فرض عبادات کریں، یعنی 5 نمازیں پڑھیں، اور زندگی میں کم از کم ایک بار اگر استطاعت ہو، صحت اجازت دیتی ہو، تو حج کرنا، یہ فرض ہے. پھر زکوٰۃ دینا، جس کا ذکر بار بار قرآن پاک کے اندر ہے. آپ دیکھیں صلاۃ کا اور زکوٰۃ کا بڑا تواتر کے ساتھ ذکر ہے قرآن پاک کے اندر. تو زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ کیا ہے کہ آپ جو ہے آپ کے پورے سال کے اندر آپ جو کماتے ہیں اس کے اوپر آپ نے، اگر روپے کی شکل بتاؤں، باقی بھی مختلف اقسام ہیں جو اشیاء کی صورت میں، وہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی. تو اس کے اوپر جو پیسے ہیں، جو منی ہے، اس کے اوپر 2.5% آپ نے وہ زکوٰۃ دینی ہے. اور زکوٰۃ جو ہے وہ ظاہر بات ہے ایک لازمی جز ہے، وہ اور فرائض میں شامل ہے. تو یہ کر لیں تو آپ نے ایک کام تو کر لیا. اب آپ ایلیجیبل ہو گئے ہیں کس کے لیے؟ جنت کے لیے. یعنی اس دنیا میں کامیابی کی پہلی سیڑھی آپ چڑھ گئے. اب 2 باتیں اور کر لیں، اور وہ بڑے آسان ہے، مشکل ہی نہیں ہے. آپ یقین کریں، جب میں بیان کروں گا تو آپ کہیں گے یہ تو بہت آسان کام ہے. جنت کی گارنٹی، یقین رکھیں، میرا بھی یقین کرے، اور چونکہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے حکم ہے، تو ان کا بھی یقین تو ہم جب تک نہیں کریں گے تو ہم تو مسلمان ہی نہیں ہے نا. اگر ہمیں اس پہ بے یقینی ہو تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں.
باقی چیزوں میں نہ پڑے, آپ فرقوں میں نہ پڑے, کیونکہ فرقے کوئی نہیں تھے جب نبی پاک تھے یا صحابہ کرام تھے خلفائے راشدین, تو کوئی فرقہ نہیں تھا, سارے ایک ہی مسلمان تھے, تو وہ ایک ہی مسلمان بنے. یہ مختلف جو فرقے بن گئے ہیں ود دی پیج آف ٹائم, مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں, مختلف امام ہوئے ہیں, تو اس میں لوگ چلے گئے ہیں, اپنا اپنا ایک رستہ انہوں نے اختیار کیا ہے مذہب کو یا دین کو اپنانے کا. تو اس میں وہ ٹھیک ہے, اگر کوئی ہے اس کے اندر تو چلتا رہے, میں اس کی مخالفت نہیں کرتا, نہ ہی میں اس کے اوپر کوئی تنقید کر رہا ہوں, لیکن بیسیکلی ہم کیا ہیں, مسلمان ہیں, تو مسلمان بنے, ٹھیک ہے. اور یہ ایک پہلا کام میں نے بتا دیا کہ ایمان یعنی مسلمان ہونا ضروری ہے. جو میرے نان مسلم بہن بھائی ہیں ان سے التجا ہے, اگر ان تک میری یہ ویڈیو پہنچتی ہے, بلکہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جن کو یہ ملے یہ آگے پہنچائیں, ٹھیک ہے, تو تاکہ اور ہمارے بہن بھائی جو ہیں جو راہ راست پہ آ جائیں اور وہ بھی اگلے جہان جب جائیں تو کامیاب ہوں اور جنت میں جائیں اور اللہ تعالیٰ کی جو فیض و برکات ہیں اس کا استفادہ کریں. تو چاہیں گے نا آپ کو وہ بھی کامیاب ہوں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کون کون کامیاب ہو ان کو یہ ضرور بھیجیے آپ. دوسری چیز ہے کہ سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیں اور خود اللہ سے اپنی تمام کوتاہیاں, تمام غلطیاں, تمام گناہ جو جانے میں انجانے میں چھپ کے یا ظاہری ہم سے ہو گئے اس کی معافی مانگیں صدق کے دل سے. اور ظاہر بات ہے معافی کا آپ اصول سمجھتے ہیں کہ معافی جب مانگی جاتی ہے کسی چیز کی, کسی خاص گناہ کے بارے میں یا کسی خاص عمل کے بارے میں, تو اس میں ساتھ ایک عہد ہوتا ہے دل میں کہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گا. تو دیکھیں جس چیز کی ہم معافی مانگتے ہیں اس کا مطلب وہ اچھی چیز نہیں تھی نا جو ہم سے ہو گئی ہے, چاہے کسی سے برا سلوک ہوا ہے, چاہے وہ ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے, تو یقیناً جب ہم اندر سے تائب ہوئے ہیں اور ہم اس سے معافی مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس یقین کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ کہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گا, اللہ سے معافی مانگے, اللہ سے اپنی تمام کوتاہیاں, غلطیاں, گستاخیاں, کو غرور اگر ہوا ہے, غرور بالکل نہیں کرنا, غرور چھوڑ دیں بالکل, میں کو ختم کر دیں, ہم کو اپنا لیں. غرور سب سے زیادہ ناپسندیدہ فعل ہے اور یہ صرف اللہ کی ذات جو ہے یہ اس کی ایک صفت ہے. آپ نے دیکھا شیطان نے غرور کیا تھا نا, سجدہ کرنے سے انکار کیا, تو کیا ہوا, وہ شیطان بن گیا, ابلیس بن گیا, اور اس پہ سارے لعنتیں بھیجتے ہیں اور قیامت تک بھیجتے رہیں گے. تو غرور اتنی ظالم چیز ہے, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. ڈاؤن ٹو ارتھ اسی کو کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو نیچے رکھیں, تمام انسانوں کو اپنے برابر سمجھے, بلکہ ایک سٹیج ایسی آ جائے گی جب آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ دوسرے انسان, دوسرے لوگ آپ سے افضل ملیں گے. آپ بھول رہے ہیں نا, آپ تو بڑے آسانی سے, مطلب ایک مالی سامنے کام کر رہا ہے, اس مالی کو کام کرتے آپ دیکھیں تو جب مثبت انداز سے آپ سوچیں گے اور نیوٹرل ہو کے سوچیں گے, آپ کو لگے گا کہ وہ آپ سے بہتر, وہ مشقت کر رہا ہے, وہ گھاس کاٹ رہا ہے, وہ پودوں کو گوڈی کر رہا ہے, وہ اس طرح کا کام کر رہا ہے, مشقت کر رہا ہے, پسینہ بہا رہا ہے. اور ہم لوگ جو ہیں ہم تو اے سی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں نا, پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ ہم سے بہتر ہو گیا نا. اسی طرح ایک چوکی دار ہے, ایک چھاوڑی والا ہے, یہ سارے کیا ہیں, یہ اگر آپ محسوس کریں تو ہم سے بہتر ہے. یعنی سہولیات کے لحاظ سے ہم بہتر ہیں ان سے, لیکن اگر دیکھا جائے عمل کے لحاظ سے تو ہم سے بہتر ہے. تو اس لیے ہر ایک کو کم از کم اپنے برابر سمجھے اور یہ خود بخود آپ کے اندر چیز پیدا ہو جائے گی کہ آپ دوسروں کو بہتر سمجھنا شروع کر دیں گے اپنے سے جب آپ اس پہ کاربند ہوں گے. تو سونے سے پہلے آپ سب کو معاف کر کے خود معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے, اس عہد کے ساتھ کہ آئندہ میں یہ غلطیاں اور یہ کوتاہیاں اور یہ گناہ نہیں کروں گا. اس کے بعد آپ سو جائیں, کیونکہ اکثر جو اموات ہم سنتے ہیں دوستوں کی, عزیزوں کی دائیں بائیں ہمارے ہوتی ہیں, وہ رات کو ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سونے کے بعد وہ جب کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک سویا تھا جی, پھر اچانک طبیعت خراب ہوئی, ہاسپٹل لے گئے. کئی بار یہ ہوتا ہے جی وہ سویا تھا اور بس صبح اٹھا ہی نہیں, تو ہم نے جب دیکھا تو وہ دنیا سے جا چکا تھا. تو جب بھی ہم سوتے ہیں یہ ایک منی موت ہے, جو چاہے دیر کے وقت سوئے, دوپہر کے وقت بھی کئی لوگ ہوتا ہے نا کیلولا کرتے ہیں اور
थोड़ा सोते हैं घंटे के लिए, उस वक्त भी आप ये काम करें। यानी जब भी सोने लगे, जब भी आप मिनी मौत जो है उसका मजा चखने लगे हैं, आप दुनिया से जाने लगे हैं, चाहे चंद घंटों के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो मिनी मौत है ना, आपको कुछ पता नहीं होता कि उस दौरान क्या होगा, आप बेखबर होते हैं। तो आप ये का असर प्रोसेस करके, यानी माफ करके और माफी मांग के सोएं, क्योंकि हो सकता है कि उठ ही ना सके ना। और अगर ना उठ सके तो चूंकि हमने सोते हुए आखिरी अमल ये किया था, हमने माफी मांगी थी अल्लाह से इस अहद के साथ कि आइंदा नहीं करेंगे, तो हमारे तमाम गुनाह अल्लाह ताला माफ कर चुके होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला सबके गुनाह माफ कर देते हैं। इसके ऊपर तमाम उलमा का और तमाम मुफ्तियान का इजमा है इसके ऊपर कि अल्लाह से जब भी माफी मांगो वो माफ करते हैं। तो वो आप माफी मांगे। अगर हुकूकुल अबाद में कहीं गलती हो गई है, किसी के साथ कोई आपने ज्यादती कर ली और आपको एहसास हुआ, तो बेहतर यह है कि आप उससे भी माफी मांग लें और फिर अल्लाह से भी माफी मांग लें। अब आप अंदाजा कीजिए कि रात को अगर सोते हुए या दिन को सोते हुए जब भी सोए, अगर जान निकल गई तो क्या हुआ? हम 0 मीटर गए चले अल्लाह के पास, क्योंकि हमने गुनाह की माफी मांग ली थी, गलतियां जो कोताहियां या गुस्ताखियां हमसे हुई हैं उससे माफी मांग ली थी। और उसके बाद फिर क्या है? अब हम जब अल्लाह के पास जाएंगे तो हमारे तो गुनाह ही को नहीं होगा, तो नेकियां होंगी, हमने कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत नेकियां तो की होगी ना जिंदगी में, वो तो हमारे अकाउंट के अंदर पड़ी है ना, वहां पे हमारे नामा माल में पड़ी है, और गुनाह माफ हो गए, सिर्फ गुनाह 0 हो गया, तो क्या बना? सारी नेकियां आ गई, तो सीधी कामयाबी, सीधी जन्नत। एक तो ये कीजिए। तीसरा, हुस्न सलूक व इखलाक। रोजमर्रा हम अपने मुख्तलिफ मामलात में, अगर हम स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, अगर हम प्रोफेशनल हैं तो जहां हम जॉब कर रहे हैं, सरकारी मुलाजिम है, प्राइवेट मुलाजिम है, जहां जहां हमारा जॉब है, हमारा मुख्तलिफ लोगों के साथ वास्ता पड़ता है। फिर अगर हम कोई बिजनेसमैन हैं, कारोबार करते हैं, या प्रोफेशनल, मेरी तरह मैं वकील हूं, कोई डॉक्टर्स हैं, तो हमारा वास्ता लोगों के साथ पड़ता है, लोग हमारे पास आते हैं, हम उनके पास जाते हैं। इसी तरह हम जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां हमारे मसाए हैं, मोहल्लेदार, उनसे हमारा वास्ता पड़ता है। इसी तरह हमारे रिश्तेदार हैं, अजीज़ो कारब हैं, बहन भाई हैं, वालिदैन हैं, बच्चे हैं, उनके साथ हमारा वास्ता पड़ता है और हमें हमारी डीलिंग होती है। इन सब के साथ हुस्न अखलाक करें। हुस्न अखलाक ये है कि हम उनके साथ अच्छा सलूक करें, मुनासिब सलूक करें, एप्रोप्रिएट जिसको हम कहते हैं ना, यानी जो जिसका वो हकदार है। एक तो मोहब्बत से पेश आए, सबके साथ शफकत से पेश आए, और जैसे मैंने बताया कि अगर किसी कसूर हो जाए तो उसको माफ करते चले जाएं और साथ समझाते चले जाएं, उसको बता दें कि भाई आपने ये गलत बात की थी, ये आपने ये गलत काम किया था, ये इसके ऊपर मैं आपको सजा भी दे सकता था, या आपसे मैं कतल तलक भी कर सकता था, तो लेकिन मैं ये नहीं कर रहा, मैं आपको माफ कर रहा हूं, आइंदा इसका ख्याल रखें। इसका बड़ा मुस्बित इंपैक्ट होगा। और एक साथ मैं और एडवाइस करूंगा कि इसका जिक्र किसी और से ना करे कि मैंने उसको माफ किया है, उसने ये गलत किया था, मैंने उसको माफ किया। यह फिर नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि वो बार बात करेगा, फिर बात पहुंचती उसके पास पहुंच जाएगी, तो वो कहेगा कि मुझे तो बदनाम कर दिया। तो बदनाम नहीं करना किसी को, जबान बंद रखनी किसी के खिलाफ। किसी का अगर वाकई में आपने कोई ऐसी चीज देखी है जो नापसंदीदा थी और आपके इल्म में आ गई है किसी जरिए से, देख के या सुन के, उसको वहीं पर रोक दें, आगे बयान ना करें, ठीक है? इसका बड़ा अच्छा इंपैक्ट होगा। आप उसको माफ करेंगे, हर एक को मुस्कुरा के मिलेंगे, अच्छे अंदाज से मिलेंगे, मदद करने की कोशिश करें हर एक की, चाहे छोटे से छोटा काम है, कोई सड़क पार करने वाला है, कोई बुजुर्ग खड़ा है, कोई बच्चा खड़ा है, उसको हेल्प आउट कर दें। आप गाड़ी पे जा रहे हैं तो गाड़ी में आप रास्ता दे दें दूसरी गाड़ी वाले को, अगर कोई मांग रहा है आपसे, हो सकता है उसको बहुत जल्दी हो, कोई इमरजेंसी हो, या चले शौकीन होकर जा रहे स्पीड के साथ। तो हमारी आदत भी है ना कि हम बैठे हुए बड़े आराम से टाइम जाया करते रहते हैं, लेकिन जो ही हम सड़क पे चढ़ते हैं हम फौरी तौर पे हमें स्पीडें लग जाती है, हमें जल्दी पड़ जाती है।
تو آپ اس کو دے دیں راستہ, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ٹریک چینج کریں, وہ پیچھے سے آپ کو اس نے لائٹ ماری ہے یا ہارن دیا ہے, آپ اس کو راستہ دیں, اس کو جانے دیں, لیکن آپ کا کچھ نہیں بگڑا. میں نے دیکھا لوگ الجھ پڑتے ہیں سڑکوں پہ, ایک دوسرے کو گاڑیاں آگے روک کے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, بات کر ہاتھا پائی پہ اتر آتے ہیں. اور یار چھوڑو اس کو, اسپیس دے, سمپل لفظ, ہر ایک کو اسپیس دیں, گھر کے اندر ہر ایک کو اسپیس دیں, برداشت کو پیدا کریں. اگر کوئی کسی وقت کسی غصے میں ہے, گھر میں ماں ہے, باپ ہے, یا بڑا بہن بھائی ہے, یا کوئی بھی ہے, ایک وقت میں غصے میں آ گیا تو اس کو ٹھنڈا کریں, اس کو پانی پلائیں, تسلی دیں, بٹھائیں, اس کو اسپیس دیں. تھوڑی دیر بعد وہ خود ریئلائز کرے گا اپنی غلطی, اور یا تھوڑی دیر بعد جب وہ ٹھنڈا مزاج ہو جائے گا, اسکول میں آ جائے گا, غصہ اس کا ختم ہو جائے گا, تو پھر آپ اس کو پیار سے محبت سے سمجھا سکتے ہیں کہ یار یہ آپ نے جو ہے بیٹا یہ آپ نے غلط کیا, یا امی جی آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن دھیمے انداز میں, ٹھیک ہے نا, ماں باپ کے خاص طور پہ. تو یہ حسن اخلاق ہے. اس طرح محلے میں ہے کہ اگر دائیں بائیں میں آپ کا ہمسایہ ہے, یعنی جب بھی اللہ کو لمبی عمر دے, جب بھی آپ کا انتقال ہونا ہے تو سب سے پہلے آپ کے ہمسایوں نے آنا آپ کے پاس. آپ کے رشتے دار, عزیز و کارب اکثر دور ہی ہوتے ہیں نا, اگر اس شہر میں بھی ہے تو آپ کے گھر سے تو دور ہی ہے نا, وہ بعد میں آئیں گے, پہلے ہمسائے آئیں گے. ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے, میں لاہور میں ہوتا تھا, بچپن میرا لاہور میں گزرا ہے, تو وہاں میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کوئی بیمار ہو گیا تو سب سے پہلے ہمسائے ہیں, اور اٹھا کے اس کو لے جا رہے ہیں ہاسپٹل, یا ڈاکٹر کو بلا کے لا رہے ہیں, یا اس کو کوئی چیز دے رہے ہیں, کھلا پلا رہے ہیں, کوئی میڈیسن اس کو گائیڈ کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہمسایہ آتا تھا. اور اس لیے اس زمانے میں پنجابی میں کہتے تھے ہمسایہ ماں پیو جایا, یعنی ہمسایہ اس طرح کا ہوتا ہے جیسے ماں باپ میں سے ہمارا بھائی پیدا ہوتا ہے نا, یا بہن پیدا ہوتی ہے, اسی طرح کا ہوتا ہے ہمسایہ, ماں پیو جایا, یہ کہتے تھے. اسی طرح مجھے یاد ہے بچپن میں کہ کئی شادی تھی اس زمانے میں, یہ میرج ہالوں کا رواج نہیں تھا, ہوٹلوں میں شادی کرنے کا رواج نہیں تھا. لوگ اپنے طور پہ باقاعدہ ٹینٹ وینٹ لگا کے, کرسیاں لگا کے, خود ہی کھانے پکانے اور پکوانے وہاں پہ بلا کے, وہ جو کھانے پکانے والے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد سارا کچھ وہ خود ہی کر رہے ہوتے تھے. تو میں نے دیکھنا کہ پورے محلے کے جو لوگ ہیں, اسپیشلی ینگ لڑکے جو ہیں, اگر کسی بچی کی شادی ہے تو وہ اس کو بہن سمجھ ہوتے تھے کہ ہماری بہن کی شادی ہو رہی ہے, تو کمی نہ رہ جائے, دن رات لگے ہوئے, کاموں سے چھٹیاں کر لی ہیں, اسکولوں سے چھٹیاں کر لی ہیں, اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس طرح اگر کہیں ڈیتھ ہو گئی ہے تو سارے وہاں اکٹھے ہو گئے, اس کی تجہیز و تکفین کا جو بندوبست ہے وہ کر رہے ہیں, قبر کھدوا رہے ہیں, جا کے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, وہ نہلانے والے کے ساتھ, مولوی صاحب کے ساتھ دفن کا بندوبست کر رہے ہیں, اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, گھر والوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. جب جنازہ چلا گیا اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ آئے ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ کھانا پکانے کا ماحول تو نہیں ہوتا نا, جس کے گھر میں ایک ڈیتھ ہوئی ہے, اب وہ کہاں بیچارہ کھانے پینے کے اس کو کہاں ہوش ہے, وہ تو صدمے میں ہے, تو وہ اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں, یہ کیا ہے, یہ حسن اخلاق ہے. اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے تو میں آپ کو بتا دوں, کوئی بھی شخص اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرے گا. ہمارے ہاں بڑی دولت ہوتی ہے, بڑا عہدہ ہوتا ہے, بڑے افسر میں نے دیکھے ہیں, سی ایس پی افسر, جب ریٹائر ہوتے ہیں اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں. بیٹے پڑھنے پڑھانے امریکہ میں گئے, یو کے میں گئے, کسی اور ملک میں گئے, اب ظاہر بات ہے کہ جب وہ پڑھنے جاتے ہیں تو وہیں پہ ان کو جاب شاب مل جاتا ہے, تو اکثر اوقات وہ وہیں پہ سیٹل ہو جاتے ہیں. پھر ظاہر بات ان کی جب شادیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی وہیں پہ ہو جاتی ہیں. اب یہاں پہ ایک آدھ کو بچہ ہوتا ہے, وہ بھی پاس نہیں ہوتا, وہ بھی یہاں بھی کہیں وہ جاب کر رہا ہے, وہ ہو سکتا ہے آپ اسلام آباد میں ہیں تو وہ کراچی میں بیٹھا ہو, تو آپ اکیلے تقریباً پھر رہے ہوتے ہیں. ایک آدھ ملازمہ آپ نے افورڈ کر سکتے ہیں, وہ رکھا ہوگا, تو وہ تنہائی جو ہے وہ مار دیتی ہے. آپ کو بتا دوں, کئی بار یہ بھی دیکھنے آئے گا, چند ایک واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ بابا جی فوت ہوئے ہیں اندر, کسی کو پتہ نہیں چل سکا. تو ایسے بہت سارے واقعات ہوئے. تو اگر حسن اخلاق کریں گے تو کوئی تنہا محسوس نہیں کرے گا, اپنے ہمسائے کا آپ خیال رکھیں گے, اور ہمسائے جو ہیں وہ آپ کا خیال رکھیں گے. نہ چور آ سکتا ہے آپ کے گھر, نہ ڈاکو آ سکتا ہے. میں آپ کو بتا دوں, یہ سارے جو جرائم بڑے ہیں, یہ جرائم کہاں ہوتے تھے اس زمانے میں. بچپن میں ہم دیکھتے تھے دیہات کے اندر
ایون شہروں کے اندر بھی لوگ گرمیوں میں باہر چارپائیاں ڈال کے گلیوں کے اندر چھتوں کے اوپر سو رہے ہوتے تھے بے فکر. کیوں؟ ہم سائے ہیں آپس میں. کسی غیر کی اس علاقے میں آنے کی ضرورت نہیں. اگر آ گیا تو نظر میں آ جائے گا یہ بندہ غیر ہے. اس سے پھر پوچھتے تھے کہ جی کس کو ملنا، آپ نے کہاں سے آئے ہیں، کس کے گھر ہے. اب یہ جتنی ہماری وہ آ گئی نا، نئی لائف آ گئی ہے، نیا سٹائل آ گیا، انڈیپینڈنس. ہر بچہ، ہر بندہ، ہر لڑکی یہ چاہتے کہ اس کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ رہا. تو جرائم اس کی وجہ سے بڑے ہیں. وہ اکیلے ہو گئے نا، پتہ نہیں چلتا گھر باندھا اس کے اندر کون آ گیا کون نہیں آیا. آرام سے ڈاکو گزر آتے ہیں، رات کو چور آتے ہیں، وہ چپکے سے ساری واردات کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہ حسن اخلاق. تو یہ میں نے 3 چیزیں بیان کی. پہلی ایمان اور فرض عبادت کم از کم ضرور ادا کریں. اگر آپ نان مسلم ہیں تو براہ کرم آپ میرے بہن بھائی ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ بھی کامیاب ہوں اور آخر میں آپ بھی جنت میں جائیں اور اللہ کی جو فیض و برکات ہے وہ آپ تک پہنچے. اگر کوئی اس کے اوپر کوئی سوال ہے، عذر ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنے قریب جو لوگ ہیں وہاں پہ علماء کرام ہیں اپنے علاقے میں، ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو ایمان پہلی چیز. دوسرا معافی دیں، معافی مانگیں اور پھر سو جائیں. بڑی پرسکون نیند آتی ہے. یہ فارمولا استعمال کر کے دیکھیں، معافی مانگ کے سوئیں، ایسی ڈیپ نیند آتی ہے کہ الارم پہ اٹھنا پڑتا ہے. میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرا یقین کریں. اور تیسری چیز حسن اخلاق، کہ محبتیں بانٹیں، محبتیں تقسیم کریں اور ہر وقت مددگار بن جائیں، ہر وقت ہیلپ فل رہیں دوسروں کے لیے، ہر وقت دوسرے جو ہیں آپ کی طرف سے کسی قسم کے ایذا سے محفوظ رہیں، آپ کی طرف سے کسی پریشانی سے محفوظ رہیں. یعنی آپ کی وجہ سے کوئی ٹینشن میں نہ ہو. یہ 3 چیزیں کر لیں، آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا اور آپ کی مناظر بڑی سپیڈ کے ساتھ ترقی کی طرف جائیں گی. آپ اگر پروفیشنل ہیں تو آپ ٹاپ پہ جائیں گے، آپ بزنس مین تو آپ کا بزنس بڑا پھلے گا پھولے گا. اور ظاہر بات جب آپ حسن اخلاق کریں گے تو اس کے اندر آپ صدقات بھی کریں گے. ظاہر ہے جب آپ ہمدردی کرتے ہیں تو اللہ کی راہ پہ وہ تقسیم کریں گے. تو اس میں بھی کہتے ہیں اللہ کے ساتھ شیئرنگ کر لو، اللہ کا حصہ ڈال لو. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کریں، اب اگر آپ تنخواہ لے رہے ہیں 1 لاکھ روپیہ، تو مہینے کا چلو کم از کم کتنے پرسنٹ جتنا آپ نکال سکتے ہیں وہ ایک روٹین بنا لیں. آپ کسی کی جائز حاجات اس کو دے دیں، کھانا کھلا دیں. کھانا کسی بھی کھلائیں، بے شک فیملی کو کھلائیں، وہ بھی صدقہ ہی کنسیڈر ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ڈیزرونگ ہے تو ان کو کھلائیں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ جو ہیں اگر بزنس مین تو بزنس مین کے اندر وہ ایک حصہ رکھ لیں. جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں 10 گنا دے گا اس کا، اور 70 گنا وہاں دیں گے. تو اندازہ کیجئے ناکامی کیسے ہو سکتی ہے. اب میرا خیال ہے کہ میرے ساتھ کنوینس ہو گئے ہوں گے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس سے واقعی کامیابی ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.